بچپن میں گھر والوں کے ساتھ جب کراچی کے علاقے منگو پیر جانے کا اتفاق ہوتا تھا تو اس میں تقریباً آدھی سے زیادہ خوشی وہاں پر موجود مگرمچھوں سے بھرے تالاب کو دیکھنے کی ہوتی تھی۔ 1992 میں اسکول سے جمعے کو چھٹی ملا کرتی تھی جو بعد میں اتوار میں تبدیل ہو گئی، اور یوں منگو پیر جانے کے لیے اتوار کا پورا دن گزر جاتا تھا، کیونکہ آپ 15-20 منٹ میں منگو پیر کا علاقہ نہیں گھوم سکتے، پورا دن چاہیے ہی ہوتا ہے۔ اکثر والدین سے شیدی میلے کے بارے میں سنتے تھے کہ کس طرح سے ایک ریلی کی شکل میں یہ میلہ منگو پیر کے اس وقت خانہ بدوش کہلائے جانے والوں کی بستی سے نکل کر سخی سلطان کی درگاہ تک پہنچتا ہے۔ اس دور میں گاڑی سے جاتے ہوئے منگو پیر ایک گنجان آباد علاقہ لگتا تھا، جہاں نزدیک پہنچنے پر درگاہ دور سے جیسے ایک چوٹی پر نظر آتی تھی، لیکن آج یہاں ماربل بنانے والے کارخانے اور آس پاس کی زمین پر اس قدر قبضہ ہو چکا ہے کہ لگتا ہے درگاہ بھی بہت جلد ماربل بنانے والے کارخانے میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس علاقے اور یہاں پر بسنے والے لوگوں کی تاریخ جاننے کا مجھے ہمیشہ سے شوق رہا، جو بالآخر صحافی بننے کے بعد کچھ حد تک پورا ہو سکا ہے۔ حال ہی میں جب امریکی سیاہ فام شہری جارج فلوئڈ کی پولیس کی تحویل میں ہلاکت کے نتیجے میں بحث چھڑی تو اس سے پاکستان کی افریقی نژاد برادری پر ایک بار پھر تمام تر توجہ مرکوز ہو گئی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر موجود صارفین صدیوں سے اس خطے میں موجود اس برادری کے بارے میں اب سب کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ کہاں سے آئے، کیسے رہتے ہیں اور کیوں ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی جاتی۔ اسی بارے میں مزید جاننے کے لیے میں نے افریقی نژاد برادری پر کی گئی تحقیق اور مختلف مصنفوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ ڈالیں اور پتہ لگانے کی کوشش کی کہ آخر ان منفرد اور بھلے لوگوں کی تاریخ کیا ہے۔ پاکستان میں افریقی نژاد برادری کئی برسوں سے آباد ہے۔ ان پر ہونے والی زیادہ تر بات چیت کا دار و مدار ان کی رنگت، کام اور رقص کرنے تک محدود رہا ہے۔ اس کے باوجود اقلیت سے تعلق رکھنے والے یہ افراد خاموشی سے اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ محمد صدیق مسافر کی سندھی زبان میں لکھی ہوئی کتاب غلامی ائیں آزادی جا عبرتناک نظارہ کو افریقی نژاد لوگ اپنی تاریخ کا مستند حوالہ مانتے ہیں۔ اس کمیونٹی کی بات کرتے ہوئے زیادہ تر لوگ اسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس کتاب میں جہاں ایک طرف محمد صدیق نے اپنے لوگوں کی عبرتناک غلامی کے دنوں کا احوال لکھا ہے، وہیں انہوں نے برادری کے ہی ایسے لوگ گنوائے ہیں جو آزادی کی جنگ میں پیش تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سیاہ فام لوگوں کی غلامی کی تاریخ فرعون کے وقت سے شروع ہوتی ہے، جس کی تصدیق قدیمی مصری فن میں بھی واضح ہے۔ افریقہ کی مشرق وسطیٰ سے قربت کے باعث زیادہ تر لوگ عربستان اور وہاں سے دیگر ملکوں میں غلام کے طور پر لائے گئے۔ مصری اور عرب لوگوں کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کو شیدی افراد بطور غلام رکھنے کا دوہرا فائدہ ہوتا تھا۔ ایک طرف ان کو جہاں جانور خریدنے سے منافع ملتا تھا، وہیں سیاہ فام شخص کو بیچنے کا بھی فائدہ تھا۔ جانور خریدنے والے کو جانور پر خرچ کی جانے والی بڑی رقم کا صرف آدھا حصہ سیاہ فام انسان کی دیکھ بھال میں خرچ کرنا پڑتا تھا، اس لیے غلاموں کی مانگ زیادہ تھی۔ جہاں ایک طرف سیاہ فام بطور غلام مصر اور عربستان میں پہنچائے گئے، وہیں دوسری جانب ان کو میدان جنگ میں بھی بطور سپاہی استعمال کیا جاتا رہا۔ جنوبی ایشیا میں افریقی نژاد افراد کی ایک بہت بڑی آبادی سندھ کے شہروں حیدرآباد اور ٹھٹھہ میں موجود ہے۔ اس علاقے کو لاڑ بھی کہا جاتا ہے اور اس کا شمار سندھ کے زیریں علاقوں میں ہوتا ہے، یعنی وہ علاقے جو سندھ کے شہر کراچی سے نزدیک ہیں۔ انہیں زیادہ تر شیدی کے عرف عام سے جانا جاتا ہے، جبکہ اسی برادری سے تعلق رکھنے والے بھی خود کو شیدی کہتے ہیں یا نام کے ساتھ شیدی لگاتے ہیں، تاہم ایسا سب نہیں کرتے۔ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو قدیم زمانے میں افریقی افراد کو جس خطے سے ان کا تعلق ہے اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر شیہان ڈی سلوا کی یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر کے لیے کی گئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ایتھیوپیا سے تعلق رکھنے والوں کو حبشی، بحیرہ مکران سے تعلق رکھنے والوں کو مکرانی، زنزیبار سے تعلق رکھنے والوں کو زنجی، یہاں تک کہ کافر اور بابورا بھی کہا گیا ہے۔ ان تمام ناموں میں شیدی آج بھی پکارا جاتا ہے۔ 18ویں صدی میں عمانی سلطنت میں یمن، خلیج عمان اور ساحل مکران شامل تھے۔ اس دور میں سلطنت شجرکاری، ہاتھی دانت کی خرید و فروخت کرتی تھی، جس کو یقینی بنانے کے لیے غلاموں کی خرید و فروخت کے مطالبات بھی دن بدن بڑھ رہے تھے۔ اسی دوران تقریباً سن 1891 کے سمندری ریکارڈ میں شیدی لفظ کا استعمال ہونا شروع ہوا، جو عمانی سلطنت سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اسی طرح برٹش راج کے دور میں بھی بمبئی میں ملکہ کے لیے بحری جہازوں پر کام کرنے والے لڑکوں کو شیدی بوائز کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اسی بارے میں ڈی سلوا لکھتے ہیں کہ مغربی انڈیا میں شیدی کا لفظ دراصل عزت یا خطاب کے طور پر ان افراد کو دیا جاتا تھا جو دکن کے بادشاہوں کے لیے بڑے عہدوں پر فائز تھے، جبکہ اسی دوران مہاراشٹرا اور گجرات میں بحری جہازوں پر کام کرنے والے افریقی نژاد افراد کو بھی شیدی پکارا جاتا تھا۔ جبکہ باقی کئی ماہرین اور لکھنے والے بتاتے ہیں کہ شیدی لفظ دراصل عربی زبان کے لفظ سید سے لیا گیا ہے، جس میں اس کے معنی استاد یا آقا کے ہیں۔ پاکستان میں افریقی نژاد افراد کو مکرانی، شیدی، سیاہ، غلام،
ڈاڈا اور زنجیباری پکارا جاتا ہے۔ سیاہ اور غلام کا لفظ زیادہ تر بلوچستان میں پکارا جاتا ہے، جو ایک توہین آمیز لفظ ہونے کی وجہ سے افریقی نژاد افراد اپنے لیے استعمال نہیں کرتے، جبکہ کافر کا لفظ قدیم زمانے میں افریقی نژاد افراد کا کسی خاص مذہبی طبقے سے تعلق نہ رکھنے کے باعث دیا گیا۔ پاکستان میں بھی اس طرح کا تاثر بنا، جس کے نتیجے میں طالبان کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کے ڈر سے برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے خود کو عرب یا مسلمانوں کے ہی ایک شاخ بتایا، جبکہ کافر کا لفظ قدیم زمانے میں افریقی نژاد افراد کا کسی خاص مذہبی طبقے سے تعلق نہ رکھنے کے باعث دیا گیا۔ پاکستان میں بھی اس طرح کا تاثر بنا، جس کے نتیجے میں طالبان کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کے ڈر سے برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے خود کو عرب یا مسلمانوں کی ہی ایک شاخ بتایا تاکہ وہ نشانہ نہ بنے۔ محقق اور پروفیسر حفیظ جمالی سے میں نے جب اس حوالے سے بات کی تو انہوں نے اپنی آنے والی کتاب کے ایک باب کا ذکر کیا۔ شور لائنز آف میموری اینڈ پورٹس آف ڈیزائر میں انہوں نے لکھا ہے کہ سندھ میں افریقی نژاد افراد کو شیدی کہا جانے لگا اور وہ سروائل ذات کا حصہ بننے کے باعث اپنی جگہ بنا سکے۔ سروائل کو مقامی درجہ بندی میں ایک کاسٹ یا ذات کا درجہ دیا گیا، جس کی وجہ سے ایک شیدی شناخت سامنے آئی۔ کیونکہ جو شیدیز آف سندھ اینڈ گجرات تھے، ان کو وہاں کی کاسٹ ہائرارکی میں انہوں نے ایک الگ کاسٹ ڈکلیئر کر دیا، تو اس کی وجہ سے ان کی ایک آئیڈینٹی ڈیولپ ہوئی، ایک اپوزیشنل آئیڈینٹی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، ریئیکشن جس میں شیدی آئیڈینٹی کی ایک موومنٹ آئی۔ جب یہاں پہ تعلیم وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں کچھ شیدی انٹلیکچوئل سامنے آئے۔ جو بلوچ ایریاز تھے ان میں اس کی ڈائنامک سلائٹلی ڈفرینٹ تھی، کیونکہ اسپیشلی 1960s میں ارلی پوسٹ کالونیل پیریڈ میں 1960s اور 70s میں ایک بلوچ نیشنلسٹ موومنٹ جو کہ کمیونسٹ اور سوشلسٹ آئیڈیل سے انسپائرڈ تھی، وہ ایمرج ہوئی مکران میں اور سینٹرل بلوچستان میں۔ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ بلوچ سروائل کلاس، جو خدمت گار کلاس میں جو لوگ ضم تھے، تو جو نوجوان جو طبقہ تھا ان کی طرف سے کہ یہ غلط ایک کیٹیگری ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی غلامی اور اس طرح کی چیزیں، تو ان کی طرف سے ایک اس کا وہ اظہار آیا کہ نہیں، ہم سب بلوچ ہیں، چاہے کوئی حاکم کلاس سے ہے، چاہے کوئی بلوچ طبقے سے ہے، چاہے وہ خدمت گار طبقے سے ہے، ریگارڈلیس آف دیئر ٹرائبل۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس علاقے میں بالخصوص لوگ اپنے قبائلی نام چھوڑ دیتے ہیں اس دہائی میں، اس کے بعد والی دہائی میں، اور اپنے نام کے ساتھ کچکی یا بزنجو یا کلمتی لکھنے کے بجائے سمپلی بلوچ لکھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ایک سیپریٹ طرح باقی جگہوں پر جو ہے شیدی کمیونٹی میں ایک سیپریٹ جو ہے نا آئیڈینٹی اور وہ ڈیولپ ہوئی، وہ یہاں پہ اس طریقے سے نہیں ہو پائی۔ ایسے تمام لوگوں کو غلام یعنی غلام اور نقیب کہا جاتا تھا۔ بعض جگہ جو مخلوط نسل افراد ہوتے تھے ان کو درزادق پکارا جاتا تھا۔ مکران کے سماجی ڈھانچے میں 3 بنیادی خاندان تھے۔ حکمران خاندانوں سے گچکی، بلیدہ، ہوت اور بزنجو شامل تھے، جنہیں حاکم طبقہ مانا جاتا تھا۔ پھر مڈل طبقہ تھا، جن کو صرف بلوچ کہتے تھے، ان میں زمیندار اور مویشیوں کا کام سنبھالنے والے شامل تھے۔ پھر حزمت گار یعنی خدمت گار طبقہ تھا، جن میں سروائل، لوہار، کارپینٹر، جوتے بنانے اور سلائی کرنے والے شامل تھے۔ اس تیسرے طبقے میں بلوچستان آنے والے افریقی نژاد افراد کو شامل کر لیا گیا۔ آزادی کی جدوجہد میں سندھ سے تعلق رکھنے والے جنرل ہوش محمد شیدی کا کیا کردار رہا ہے، اس بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے۔ اس حوالے سے معلومات تب سامنے آئی جب سن 1980 کی دہائی میں خود سندھی قوم پرست تنظیموں نے اپنے مقامی ہیروز کی تلاش شروع کی۔ ایلس البینیا اپنی کتاب ایمپائرز آف دی انڈس دی اسٹوری آف اے ریور میں لکھتی ہیں کہ مارچ 1843 میں جنرل ہوش محمد شیدی برٹش افواج اور تالپور قبیلے کے درمیان ہونے والی جھڑپ کے نتیجے میں مارے گئے۔ ان کی قبر آج بھی حیدرآباد کے شمال میں موجود ہے۔ کئی سال تک ایسے ہی رہنے کے بعد سندھی قوم پرست افراد نے قبر کے ساتھ ساتھ ہوش محمد شیدی کے بارے میں معلومات بھی ڈھونڈ نکالی اور ساتھ ہی سندھ کو ایک مقامی ہیرو بھی مل گیا۔ ہوش محمد شیدی کے بارے میں بہت کم معلومات منظر عام پر آئیں، جبکہ ان کے بارے میں ایلس لکھتی ہیں کہ ان کی پیدائش ایک غلام کے طور پر ایک تالپور گھرانے میں ہوئی۔ انہوں نے سندھی فوج کی سربراہی کی اور کچھ وقت میں جنرل کے عہدے پر پہنچ گئے۔ برٹش راج کے ساتھ جنگ کے دوران مرویسوں پر سندھ نہ ڈیسوں، یعنی ہم لڑیں گے مریں گے پر سندھ نہیں دیں گے کا نعرہ پہلی بار انہوں نے ہی لگایا تھا۔ کراچی کے علاقے لیاری کو سندھ اور بلوچستان کے درمیان ایک رابطے کی کڑی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر رہائش پذیر بہت سے لوگوں کے رشتہ دار ان 2 صوبوں میں بھی رہتے ہیں، جبکہ سندھ اور بلوچستان میں ہونے والی کسی بھی تحریک کا براہ راست اثر لیاری پر رہا ہے۔ برٹش دور میں بھی کئی ایسے سیاسی نمائندے سامنے آئے جن کے خاندان کے افراد کی جڑیں افریقہ سے ملتی ہیں یا ان کے آباء و اجداد وہاں سے ہجرت کر کے کراچی اور پھر لیاری میں آباد ہوئے ہیں۔
سن 1989 میں شائع ہونے والی فیروز احمد کی تحقیق افریقہ آن دی کوسٹ آف پاکستان کے مطابق برٹش دور میں کراچی کے میئر اللہ بخش قبول کی والدہ افریقی نژاد تھیں، جبکہ انہوں نے خود ایک شیدی خاتون سے شادی کی۔ ان کے وکالت سے منسلک بیٹے عبدالستار سن 1970 کے انتخابات میں لیاری سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نشست پر منتخب ہوئے تھے۔ سن 1989 میں کراچی شہر کی آبادی میں تقریباً 3.5 لاکھ بلوچ بستے تھے۔ ان میں سے سیاہ رنگت کے کہلانے والوں کے پاس ساحل میں کام کرنے کے علاوہ زیادہ معاشی مواقع موجود نہیں تھے۔ لیاری ایک طرف جہاں سیاسی، ادبی اور قوم پرست تحریکوں کا گڑھ رہا ہے، وہیں جرم اور سیاست کے نتیجے میں بننے والے گینگز بھی اس علاقے سے منسلک رہے ہیں۔ شیدی کہلائے جانے والے لڑکوں کی جانب سے سیاسی فریقین سے نمٹنے کے لیے گینگ میں شمولیت بھی کی گئی، جس کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ کراچی میں شیدی برادری لیاری کے علاوہ منگوپیر کے علاقے میں بھی رہائش پذیر ہے، لیکن کراچی کے بدلتے حالات کے نتیجے میں وہ ایک جگہ بہت دیر تک نہیں رہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کئی مختلف علاقوں کی طرف ہجرت کرتے رہے ہیں۔ مگرمان ڈھول کی تھاپ پر افریقی زبان سواہیلی میں ہر سال ناچتی گاتی ریلی منگوپیر کے علاقے سے نکالی جاتی رہی ہے۔ اس میں ہر ایک شخص کا منفرد انداز دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں بچے سر پر لال دوپٹے سے ڈھکی ہوئی تھالیاں اٹھائے اور سجاوٹ کا سامان پکڑے سب سے آگے موجود ہوتے ہیں، وہیں بزرگ اور خواتین 6 سے 8 فٹ لمبے علم اٹھائے خدا کا نام لیے جھوم رہے ہوتے ہیں۔ انہی میں خواتین چہرے پر دوپٹہ اوڑھے سواہیلی زبان میں ورت کرتی ہیں، جبکہ ان کے آس پاس موجود علاقے کے لوگ ان کے لیے راستہ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں کئی سال تک ان گیتوں اور ورد کرنے میں سواہیلی کے الفاظ شامل رہے، وہیں اب کچھ حد تک اس میں عربی کے الفاظ جیسے کہ لا الہ الا اللہ شامل کر دیے گئے ہیں۔ تو اب جب مگرمان بجانے والا کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو باقی سب جواب میں کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ جبکہ بدین اور ٹنڈو بھاگوں کے علاقوں میں کوئلے کو آگ لگا کر بچھایا جاتا ہے اور اس پر رقص کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آگ پر رقص کرتے ہوئے انسان بلندی پر پہنچ جاتا ہے اور اسے احساس نہیں رہتا کہ وہ کہاں ہے۔ شادیوں میں بھی یہی مگرمان بجایا جاتا ہے، جبکہ اس برادری کے لوگ بتاتے ہیں کہ اس کا زیادہ تر انعقاد جمعے کی رات کو کیا جاتا ہے، جس میں بہت زیادہ لوگ شامل ہوتے ہیں۔ کئی سال تک سندھ کے شہروں کراچی، حیدرآباد اور ٹھٹھہ میں مقیم افریقی نژاد افراد کا یہی طریقہ کار رہا ہے اور یہ میلہ ان کی پہچان رہا ہے، لیکن اس پہچان کے ساتھ اب ایک نام بھی جڑ گیا ہے۔ تنزیلہ کمبرانی کا 2018 کے انتخابات میں بطور رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہونا تمام برادری کے لیے جہاں فخر کی بات تھی، وہیں پاکستان میں لوگوں کے لیے بھی اہم تھا، کیونکہ یہاں رہائش پذیر افراد کے بارے میں خاصی محدود سوچ رکھی جاتی ہے۔ تنزیلہ کا رکن صوبائی اسمبلی بننا ان تمام تر رنگ و نسل کے فرق کے منافی تھا، جس کے تحت ان کو اور ان جیسے بیشتر لوگوں کو پرکھا جاتا رہا ہے۔ 2016 میں مجھے پاکستان پیپلز پارٹی نے نامزد کیا تھا میونسپل کمیٹی کی چیئرپرسن کے لیے۔ مجھے فیل کب ہوا جب مجھے میونسپل کمیٹی کے چیئرپرسن کے لیے نامزد کیا گیا، اور ہمارے جو لوگ شہر کے ہی لوگ کاؤنسلر تھے، ان میں سے کافی جو نمبر ہے کاؤنسلر کا، انہوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ یہ بلیک کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہے، کیونکہ یہ اسلامی بیک گراؤنڈ سے ہے اس کا، کیونکہ اس کاسٹ کی عورتیں ہمارے گھر میں کام کرتی ہیں، ہمارے صاف کرتی ہیں، تو ہمارے بچوں کو سنبھالتی ہیں، یہ ہمارے کیسے چیئرپرسن بن سکتی ہے۔ لیکن یہ شوق مجھے اس ٹائم لگا کہ اچھا ہم ابھی تک وہیں کھڑے ہیں۔ مجھے ایک پارٹی نے بہت مہربانی کر کے بتا دیا کہ ہم لوگ بلیک پیپل انسان ہیں اور یہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ صرف کلر اور فیچرز کے فرق ہے، لیکن اب مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ واقعی ہم برابر ہیں۔ شیدی میلہ اب محدود ہو گیا ہے، لیکن مکمل طور پر ختم نہیں کیا گیا۔ 2017 میں تقریباً 7 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اس میلے کو دوبارہ اسی جوش سے منایا گیا، لیکن اس کے بعد سے اب یہ ایک بار پھر سے تھم گیا ہے۔ دوسری جانب دنیا بھر میں رنگ و نسل کی بحث ایک بار پھر چھڑ چکی ہے، جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ابھی بھی بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خاص طور پر ایک دوسرے سے بات کرنے اور بات سننے کی ضرورت ہے۔